الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار. درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہو صحابہ کرام پر، اہل بیت اطہار پر، ائمہ دین پر، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر. اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات سے نوازا. یہ معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کے لیے اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کے حساب سے معجزہ دیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کے دور میں علاج معالجے کا بڑا چرچا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی جیسے معجزات انہیں عطا کیے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا دورہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے توڑ کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا عصا دیا جس سے وہ بہت سے کام لیتے رہے، اور ان کی زندگی میں اس عصا کا ایک خاص تعلق تھا. اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی نوعیت کے معجزات سے نوازا. تو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت تک کے لیے، اور قیامت تک بڑی ترقی ہونی تھی سائنس میں، اور لوگوں نے بڑی بڑی اونچی اڑان بھرنی تھی، بڑی بڑی تیز رفتار سواریوں پہ سفر کرنے تھے، اور برق رفتار جو میزائل اور ایسی چیزوں کی ایجادات ہونی تھی. تو اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جانتا ہے، اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ عطا کیا کہ رہتی دنیا تک کوئی شخص اس معجزے کو عاجز نہ کر سکے. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں جی اتنا اونچا گیا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی اونچی اڑان نہیں بھری. کوئی یہ نہ کہہ دے
کہ میں ایسی سواری پہ سفر کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیسی سواری پہ سفر نہیں کیا۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دیا کہ سائنس آج بھی اپنی انگلی دانتوں کے نیچے دبائے بیٹھی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ اگر اس چیز کو زبان نبوت سے اس کا اظہار نہ ہوا ہوتا، اگر قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہ ہوا ہوتا، تو یقیناً ہم بھی اس کو عقل کے نام پہ یہ کہہ دیتے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں قرآن پہ، ہم یقین رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ، تو جیسے آپ نے فرمایا ہم نے اس کو اسی انداز سے تسلیم کر لیا۔ یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ باقی جن لوگوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے، ان میں اس وقت کے لوگ بھی تھے، اس کے بعد کے لوگ بھی ہیں، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ اس بات کو عقل تسلیم نہیں کرتی، اس وجہ سے ہم اسے کیسے مانیں۔ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ عقل جو ہے ہماری بہت محدود ہے، بہت چھوٹی ہے، دھوکہ کھا جاتی ہے، غلط فہمی اس میں آ جاتی ہے، مختلف قسم کی کیفیات اس میں آتی رہتی ہیں، کبھی یہ ٹھکانے بھی نہیں ہوتی۔ تو عقل کا تو یہ حساب ہے، تو اس پہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے وسیع تر احکامات لے کے تولنا شروع کر دیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ ہم جو اس کو اس عقل پہ پورا اترے اسے مانتے چلے جائیں، اور جو پورا نہ اترے اسے کہیں کہ یہ تو ثابت ہی نہیں ہے، اس کے تو راوی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ میں بالکل واضح طور پہ یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات آج کے ایک نام نہاد محقق جاوید احمد غامدی نے ایسی باتیں پھیلائیں، نشر کی کہ جی معراج جو ہے وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پہلے وہ اس کی باتوں پہ اعتراض کرتا آیا، اس کے مختلف پہلوؤں پہ، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گئے ہوں، پھر نمازیں کم کروائی ہوں، پھر آپ آئے ہوں، پھر گئے پھر آئے، یعنی 9 دفعہ چکر بنتے ہیں اگر یہ دیکھا جائے، کیونکہ 50 سے 45 تک۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گئے ہوں۔ ہم کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، صحابہ کرام نے وہ سن کے امت تک پہنچا دیا، وہ صحیح سند سے ہم تک پہنچ گیا، پوری امت کا ان احادیث پہ اتفاق ہو گیا، تو اب اگر کوئی ان کا انکار کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ وہ کون ہے، کیا ہے، اس کی تحقیق کیا ہے، لیکن میں آپ کو اس فتنے سے ضرور آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا کہ آج تحقیق کے نام پہ ہمیں جو نئے نئے زاویے تحقیق اور نئی نئی باتیں، نئی نئے پہلو ہمیں جو بڑے بھلے لگتے ہیں نا، یقین کیجیے یہ ہمارے ایمان کے اندر بہت بڑا خلل پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک بات تھی۔ تو میں نے عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ نے بھی اس کا اظہار کیا کہ معراج کے کچھ عرصے میں ہو کے آیا ہوں، تو اس وقت بھی اہل ایمان نے تو آنکھیں بند کر کے مان لیا۔ کیوں کہ انہوں نے بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے اور ان سے کہنے لگے کفار کہ اس سے پہلے تو تم نے ساری باتیں تسلیم کی اور تصدیق کی، آج جو بات ہے یہ تم تسلیم نہیں کر سکتے۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ حضرت ابوبکر کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے عرصے میں اتنا لمبا سفر کر کے ہمیں جس سفر پہ جانے کے لیے مہینے لگ جاتے ہیں اور آپ اس سے ہو کے بھی آ گئے، یعنی بیت المقدس کے سفر کی بات۔ تو اس سے کہا کہ یہ اب پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک بات پوچھی، کیا تم نے پیغمبر اعظم سے یہ بات سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو انہوں نے عرض کی ہاں ایسا ہی ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو وہ کہنے لگے تو پھر ٹھیک ہے، جب آپ نے یہ بیان فرما دیا تو پھر ایسا ہوا ہے، پھر ایسا ہوا ہے
یہ ہوتی ہے تصدیق، ایسے نہیں صدیقیت کے مقام پہ فائز ہونا۔ جو لوگ عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں وہ پیچھے رہ گئے۔ وہ دیکھیے وہ عقل ہی سے اس سفر کا انکار کر رہا تھا، تو عقل کی وجہ سے ان کو ایسے معجزات کو تسلیم نہ کرنا یہ ایک بہت بڑی سرکشی ہے، بغاوت ہے۔ دیکھیے معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ سما سکے، جو عقل میں نہ آ سکے، جو روٹین سے ہٹ کے ہو، جو عادت سے ہٹ کے ہو، جس پہ پہلے سے ایسے قرائن دلائل شواہد نہ ہو، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے۔ تو ایسے عظیم معجزے کا انکار کرنا یا اس کے پہلوؤں کا انکار کرنا یا مختلف اس میں باتیں کرنا یہ ہمارے لیے روا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی وہ اس کا وقت بھی انتہائی معنویت رکھتا ہے کہ مکی دور کا بالکل اختتام تھا، تو اس کے اندر اختلاف ہے کہ یہ معراج ہوئی کب، سال میں بھی اختلاف ہے، مہینے میں بھی اختلاف ہے۔ پچھلا جو جمعہ گزرا ہے وہ 27 رجب، عموماً لوگ 27 رجب کو معراج کی بات کرتے ہیں، رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، دن کو روزہ بھی رکھتے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کے پچھلے جمعے اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی وہی تاریخ ہے، وہی دن ہے اور اسی چیز کو ایسے منایا جا رہا ہے، لیکن معراج کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا کہ اس کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی لازوال دلیل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کی وہ آپ نے مکہ سے بیت المقدس تک آپ کے لیے ایک بہترین سواری، اور ایسی سواری کہ حد نگاہ تک اس کا قدم اور اتنی رفتار کے ساتھ کہ آپ اندازہ کیجئے، میں کہتا ہوں کہ روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ اس کی رفتار تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کچھ عرصے کے اندر بیت المقدس گئے، وہاں پہ انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کرائی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمت دی، یعنی آپ امام الانبیاء بن گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم عظمت آپ کو دی گئی اس موقع پہ۔ تو پھر آپ نے اگلا سفر شروع کیا، اس سفر کو کہتے ہیں اسراء، اور بیت المقدس سے لے کے جو آسمانوں تک کا آپ نے سفر کیا اسے کہتے ہیں معراج۔ معراج کا جو مطلب ہے یہ ہے عروج، اور بلندی سے یہ لفظ لیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اوپر چڑھا جائے، یعنی معراج جیسے آپ سیڑھی کو معراج کہہ سکتے ہیں کہ یہ اوپر جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، عروج اور بلندی کا، رفعت کا، اس وجہ سے اس کا معراج کا تذکرہ ہم کرتے ہیں اور معراج کا نام ہم جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کی۔ یہاں پہ میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور تم ابھی یہاں پہ ہو، تو میرے دوستو دراصل اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند تو کیا، اس سے بہت بلند سورج، اس سے پھر بہت فاصلے پر آسمان اور زمین کا جتنا فاصلہ ہے اتنی ہی ایک آسمان کی موٹائی ہے، پھر جتنا ایک آسمان سے زمین کا تک کا فاصلہ ہے اتنا ہی پہلے اور دوسرے آسمان کے اندر فاصلہ ہے۔ یہ 7 آسمانوں کو ایسے کاؤنٹ کرتے جائیں، اور اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جگہ کی زیارت کرائی گئی، جس جگہ کی آپ کو معراج کرائی گئی، وہ اس سے بھی بہت بلند ہے۔ تو یہ بلندیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر کے یہ عظیم معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب کیا، تو یہ ایسا معجزہ تھا۔ تو 7 آسمانوں پہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جیسے یہاں پہ حرم ہے، بیت اللہ ہے، تو اسی طرح آسمان پر بیت المعمور ہے 7ویں آسمان پر، وہاں پہ وہ شخصیت تشریف فرما تھی، وہ نبی اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اس دھرتی پر کعبہ بنایا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیسے رفعتیں دیتا ہے۔ کعبہ انہوں نے زمین پہ بنایا، لیکن وہاں پہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے وہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔
تو آپ اندازہ کریں کہ ہم جب کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس حساب سے دیتا ہے جو اس کے پاس. تو اس وجہ سے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو معمولی نہ سمجھا کریں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدردان ہے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استقبال کیا وہ ابن الصالح کے صالح بیٹے کے نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، جو الفاظ تھے کہ میرا نیک فرزند. تو وہ کیسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انا دعوت ابیکم ابراہیم، کہ میں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. تو جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہے وہ یقیناً سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی جانتا ہوگا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا شرف بخشا اس امت کو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر اس امت کو عطا کیے. ہم اس بات پہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اس اعزاز سے ہم اس لیے نہ آشنا ہیں، نہ ہمیں امت کا پتہ، نہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت، نہ امت کے تقاضوں سے آشنا، نہ امت کے عروج کے جو تقاضے ہیں ان کو ہم جانتے. اس وجہ سے ہمارے لیے ایک مشکل ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ کون سا کوئی اعزاز ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کرائی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے. آپ جانتے کہ جب بھی کوئی کسی جگہ سے آتا ہے، کوئی ایسی خاص جگہ سے یا آپ کے لیے وہ گیا ہو آئے، تو آپ خصوصاً اس سے یہ پوچھتے ہیں یا یہ جان کے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا آیا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا کیے. جو شخص معراج کو جانتا ہے لیکن ان 3 تحفوں کو توجہ نہیں دیتا جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے مقصد کی جو چیز ہے اس سے ابھی تک ناآشنا ہے. معراج سے بھی ہمارے نبی کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اس لیے وہ بھی ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل چیز. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تحفے دیے گئے امت کے لیے وہ بھی بہت اہم ہیں. ان میں سے پہلا تحفہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتی الصلوات الخمس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں دی گئی. اس میں کیا حکمت تھی؟ باقی ساری وحی زمین پہ اتاری گئی، لیکن جب نمازوں کا فرض کرنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ بلندیوں پہ بلا کے یہ انعام دیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں یہی راز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے کرائی اور امت کے لیے ملاقات نماز کے اندر رکھی. یعنی آپ نماز کو اہمیت دیں، نماز کو ایسے سمجھیں جیسے ہم اپنے کسی ضروری کام سے کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ اہمیت اس بات کو دیں کہ ہم اپنے مالک اور خالق کے در پہ اس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. جب یہ تصور ہو، جب ذہن میں یہ چیز سمائی ہو کہ ہم اپنے رب، اپنے خالق اور مالک سے ملنے جا رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ہماری کیفیت یہ نہ ہو جیسے ہم معمول کے مطابق اٹھ کے کسی بھی انداز سے چلے آتے. ہمیں اس گھر کی ہیبت وہ ہم پہ طاری ہو، اللہ تعالیٰ کا رعب وہ ہمارے اوپر طاری ہو، اس کی محبت سے ہمارے دل نچھاور ہو. تو اس انداز سے اگر ہم یہ ملاقات سمجھیں تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کہ ان المصلی لا یناجی ربا، کہ نمازی جو ہے وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے. اے میرے مالک، ہم کیا کریں کہ ہمیں تو ان سرگوشیوں کا مطلب بھی نہیں آتا. میں آپ سے عرض کروں، اس مجمع کے اندر کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ نماز کا ترجمہ کیا ہے. یہ سوچنے والی باتیں، یہ فکر والی باتیں کہ میرا مالک اور خالق اس نے ہمیں اپنے پاس آنے کی توفیق دی، ہم اس کے سامنے کھڑے، ہمیں نماز کا اپنا مفہوم بھی نہیں آتا کہ ہم اللہ کے سامنے کیا عرضداشت پیش کر رہے ہیں، کیا درخواست کر رہے ہیں. آپ دنیا کی کسی ملاقات میں کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ آپ
اپنی سناتے رہیں اور آپ کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ میں کیا رہا ہوں، تو یہ ایک انتہائی فکر انگیز بات ہے جو ہمیں ضرور اس پہ نوٹ کرنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ نماز کا ترجمہ سیکھنا چاہیے۔ تو ملاقات میں یہ اپنے مفہوم کا ہی پتہ نہ ہو تو وہ ملاقات پھر فائدہ مند نہیں ہوتی، ثمر آور نہیں ہوتی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوسرا تحفہ دیا گیا وہ میری امت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا تو اس کے لیے گناہوں کی بخشش، جو میری امت میں سے شرک نہیں کرے گا۔ تو اس حدیث سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ شرک کریں گے، میری امت میں سے لوگ شرک کریں گے۔ اس سے واضح نہیں ہوتا کیوں کہ بخشش کا جو سوال ہے وہ تو ہے ہی اہل ایمان کے ساتھ، کافروں کے لیے بخشش کا سوال اگلے جہان میں تو ہے نہیں۔ تو یہ حدیث بالکل واضح کر رہی ہے کہ وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا الْمُقِيمَاتِ، کہ میری امت کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، مگر شرط کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کسی کو ٹھہرایا ہو، کسی چیز کو، کسی کو بھی۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ ہمیں شرک سے، اس کی تمام اقسام سے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں یا جس بھی انداز سے، ان سے اپنا دامن بچانا یہ گناہوں کی معافی کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر شرک کی حالت میں اس دنیا سے کوئی رخصت ہوتا ہے، چاہے اس کا نام مسلمانوں والا ہو، رہتا مسلمانوں میں ہو، دفن مسلمانوں کے قبرستان میں ہو، لیکن جب تک وہ اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں شریک ٹھہراتا ہے تو اس وقت تک اس کے لیے معافی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت ہمیشہ کے لیے حرام کر دی۔ تو یہ دوسری بات، دوسرا تحفہ جو دیا گیا، اس وحی کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اور تیسرا، اصل میں وہ دوسرا ہے کہ آخری آیات سورہ بقرہ کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ عطا کی۔ یہ آخری جو آیات ہے سورہ بقرہ کی، ان میں ایمان ہے، ان میں اسلام کا تعارف ہے، اس میں انبیاء پر ایمان کی بات ہے، اس میں اپنے گناہوں کی بخشش ہے، اس میں کفار کے خلاف اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے کہ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کہ کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو یہ جو آخری آیات ہیں یہ بہت معنی رکھتی ہیں سورہ بقرہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ترغیب بھی دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ یہ 3 تحفے جو آپ کو دیے گئے وہ امت کو پہنچا دیے، ان کا حق ادا کر دیا۔ شرک کی جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید کی، جس قدر اسے واضح کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق ادا کیا۔ نماز کی اہمیت جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی، وہ ایسے ہے کہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے، آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، اس وقت آپ نے 2 چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ ایک تو نمازیں، ان کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ یہ آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی تھی اور نصیحت بھی تھی۔ پھر اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جو غلام لونڈی ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے، آپ اس کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ کچھ ایسے عجائب، کوئی جنت میں کسی کے محل، وہ بھی دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا رہے ہیں، یہ تو بڑا تفصیلی موضوع ہے، لیکن میں 2 واقعات آخر میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کو 2 خواتین کے خصوصی میں تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ پچھلے دنوں یہ خواتین کا دن گزرا، تو کچھ خواتین یہ بھی تھیں، کچھ خواتین آپ کو میں بھی دکھاتا ہوں، کچھ یہ بھی تھی جنہوں نے کتبے اٹھائے تھے، جو اسلام پہ تنقید کر رہی تھیں، جو مساوی حقوق کی بات کرتی تھیں۔ میرے دوستو، وہ خاتون کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں، آپ نے فرمایا کہ دخلت الجنت فاذا انا بالرمیساء، میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں پہ رمیساء تھی۔ کون؟ امرأۃ ابی طلحہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ۔
جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کرنے گئے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمیثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ بھی لگتی تھی، ام سلیم ان کی کنیت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ۔ ان کا کیا کارنامہ ہے؟ ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لخت جگر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معمور کیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ میرے دوستو، بیٹے آپ کے بھی ہیں، بیٹے ہمارے بھی ہوتے، تو ہم ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کرتے ہیں۔ آج وہ وقف کرنا کیا ہے؟ وہ وقف کرنا یہ ہے، آپ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھائیں، دین سکھائیں۔ میں جانتا ہوں لوگ آپ سے کہیں گے کہ اس کو کیا تم مولوی مسیتر یہ بنانا چاہتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، آپ کے لیے وہ صدقات جاریہ ہمیشہ تک کے لیے وہ جاری و ساری رہیں گے۔ یہ علم پھیلانا، یہ دین کو بڑھانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اپنے بچوں کو قربان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے اجر کا باعث ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کی وہاں پہ زیارت ہوئی، جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو اس سے واضح ہوتا ہے، حالانکہ وہ یہاں پہ تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ کرائی، یہ اہمیت کے پیش نظر۔ پھر ایک اور عورت، وہ کون تھی؟ وہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ، یعنی جو اس کی ایسے کہہ لیں بیوٹیشن اس دور کے اندر، اس کی نوکرانی کہہ لیں، جو فرعون کے گھر میں رہتی تھی۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ سمجھ دے تو فرعون کے گھر میں بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ سمجھ، شعور اور فکر چھین لے تو پھر سیدنا نوح علیہ السلام کے گھر میں رہ کر بھی سمجھ نہیں آتی۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو فرانس میں رہ کر بھی حجاب کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیق چھین لے تو مال روڈ پہ بھی کھڑے ہو کے پردے کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں فرانس کے اندر مسلم عورتیں اس بات پہ عدالت میں مقدمہ دائر کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں پردہ کرنے کی اجازت دی جائے، اور اس ملک کے اندر یہ مسلمان قوم کی بیٹی وہ کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ مجھے پردے کی کیا ضرورت، میں تو آزاد ہوں، مجھے مردوں کی طرح آزادی دی جائے۔ یہ ایک فرق ہے۔ یہ اگر فرق نہ ہوتا تو پھر لوگوں کی پہچان کس طرح ہوتی کہ اسلام کے ساتھ تعلق کس کا کس زاویے سے ہے۔ تو میرے دوستو، میں جو عرض کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو محسوس کی، معراج کے موقع پہ خوشبو محسوس کی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا یہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ ہے، اس کی بیوٹیشن تھی، جس سے کنگھی گری تو اس نے بسم اللہ کہا، اس نے اللہ کا نام لیا۔ تو بیٹی کہنے لگی، اچھا میرے والد کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کا تم نام لیتی ہو؟ اس نے کہا ہاں وہ ہے جس کا میں نام لے رہی ہوں۔ بات چلی، ایسے فرعونوں کے سامنے ایک ہی رستہ ہوتا ہے، ختم کر دو، بھسم کر دو، لٹا دو، کٹوا دو، مروا دو۔ دلائل ساتھ نہیں دیتے تو انجام یہی ہوتا ہے۔ فرعون نے اس عورت کے لیے ایک کڑا گرم کروایا، جس کے اندر اس کے بچوں کو ڈالا اس کے سامنے، اس کو یہ چیز بھی اس کے ایمان سے نہ روک سکی۔ اے وہ لوگوں جو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چاہتوں کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قربان کر دیتے ہو۔ میرے دوستو، آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف ویزا لینے کے لیے مرزائیوں کے بیعت فارم پہ سائن کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ مرزائی بھی بڑے ہوشیار، وہ کہتے ہیں کہ تم میں اور ہم میں فرق صرف یہ، تم کہتے ہو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں۔ اتنا بڑا فرق پہ ہمیں کافر کہہ دیا گیا۔ یہ کوئی اتنا بڑا فرق تھوڑی ہے۔ تو عام بندے جس کو نہیں پتا ہوتا وہ کہتے ہیں بس آپ یہ سائن کر دیں، آپ کے لیے آسانی ہے، رشتہ چاہتے ہیں، ویزا چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں، دولت، جو کچھ چاہتے ہیں وہ ملے گا۔ میرے دوستو، آج یہ پالیسی چل رہی ہے۔ تو اس وجہ سے جو لوگ اپنے ایمان کو، اپنے ایمان کو، یقین کو
چند ٹکوں کے لیے دنیا کی عارضی سہولتوں کے لیے قربان کر دیتے ہیں، ان کے لیے یہ عورت بہت اعلیٰ مثال ہے۔ اب ایک اس کا چھوٹا بچہ رہ گیا جو اس کے سینے سے چمٹا تھا۔ آپ ذرا دیکھیے، اس کو محض اس وجہ سے نہ لینا کہ یہ ایک واقعہ ایسے ہوتا ہی رہتا ہے۔ میرے دوستو، اس نے ایمان کے تحفظ کے لیے اس اپنے آخری بیٹے کو بچے کو جب اس کے اندر پھینکنے لگے تو وہ بچہ خود بول کے اسے کہنے لگا کہ اے میری ماں، تو نے اب بھی اسی استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے جو اس سے پہلے کرتی رہی ہو۔ تو یہ وہ بچہ تھا جو اس وقت بول کے اپنی ماں کو تسلی دے رہا تھا۔ تو یہ آپ نے سمجھا، وہ اس عورت کو اسی کڑاہ میں ڈال کے اس کو ختم کر دیا گیا، دنیا کی نظروں سے وہ ختم ہو گئی۔ دنیا کی نظروں میں یہ بات بھی لوگ کہنے والے ہوں گے، اگر یہ اس موقع پہ اللہ کا نام نہ بھی لیتی، چھپا لیتی تو اس سے کیا حرج تھا۔ آج سیانے لوگ، عقل مند، دانشور، ان کی حکمت یہی ہے کہ بس اللہ کا دین چھپا لو، اس کی توحید چھپا لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور رسالت چھپا لو، اس کا تذکرہ نہ بھی کیا جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن اس عورت نے یہ قربانی دی، معراج کی رات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کے محل کی خوشبو سنگھا کے یہ پوری تفصیل بتائی گئی۔ تو ایسی عورتیں جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقف کرتی ہیں تو ان کے نشان ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قابل قدر بن جاتی ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو بچوں کی پہلی تربیت گاہ ہے، وہ عورت ہے، وہ ماں ہے، اس کے سر پہ آنچل رکھیں، حمیت اور غیرت کا، اس کے اندر حیا کا، اس کے جسم پر حیا کا زیور پہنائیں، تو یہ حقیقت میں ہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ تو معراج کے موقع پہ یہ کچھ ایسے سمجھ لیں، کچھ واقعات جس سے کچھ ثابت ہوتا تھا دور حاضر کے مطابق عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اپنی اصلاح اور تربیت کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ